وہی عدالتیں، وہی پابندیاں اور وہی ریلیف ہے، مگر کردار بدل چکے ہیں۔ چند سال قبل جہاں عدالت سے ریلیف کی بات ہوتی تھی تو عمران خان اور تحریک انصاف لازم و ملزوم ہوتے تھے۔ جب پابندی اور سزا کی بات ہوتی تھی تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا خیال فوری طور پر ذہن میں آتا تھا۔ اب تو نواز شریف کی اہمیت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کی سب سے اہم تعیناتی کے لیے بھی لندن میں موجود نواز شریف کی مشاورت ضروری قرار پائی ہے۔ عمران نیازی کی گنگا الٹی بہہ رہی ہے اور وہ ملک میں انتشار پھیلانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ایک طرف عمران خان اپنے فساد مارچ کو کامیاب کرنے اور ملک میں انتشار پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، وہیں ایجنسیوں اور حساس اداروں پر زبان درازی سے بھی باز نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی، میں ہوں عبدالرؤف۔ آج ہماری سیاسی بحث کا موضوع وزیر اعظم سابقہ یا موجودہ کی مبینہ آڈیو لیکس ہیں، جس سے بقول بہت سے مبصرین خود وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر سوال اٹھ گئے ہیں۔ اس طرف میں آتا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات ذرا کر لیں کل غریدہ فاروقی کے پروگرام، جس میں قادر مندو خیل نے کہا کہ انہوں نے کچھ وہ ویڈیوز دیکھی ہیں عمران خان کی جو لیک ہونے والی ہیں۔ غریدہ فاروقی نے ان سے پوچھا کیا یہ ان کی نجی زندگی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا بالکل یہ ان کی نجی زندگی کے بارے میں۔ پھر وہاں سوال یہ ہوا کہ کیا ان ویڈیوز کو لیک ہونا چاہیے؟ اس پہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان ویڈیو کو لیک نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ ویڈیو لیکس نہ کی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمران خان نے بھی کہا کل ایک جلسے میں کہ ایسی گندی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان سے متنفر ہو جائیں۔ خیر، ویڈیوز تو آئیں گی تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج سے 23 سال قبل آج ہی کے دن تقریباً شام کے وقت چند اعلیٰ افسران آئے، انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر بے دخل کر دیا، اور بعد میں 2 سال بعد اس اقدام کو اعلیٰ عدلیہ کی مہر تصدیق ثبت کر کے جائز و آئینی قرار دے دیا گیا، اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پہلے ملزم اور پھر مجرم اور پھر NRO دے کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا تاکہ اقتدار چلتا رہے آمروں کا۔ ایسے ہی کچھ 1981 میں بیگم نصرت بھٹو کیس میں ہوا۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان میں نظریاتی سیاست دفن کر دی گئی اور ذوت کے نظریے کو فروغ ملا۔ بدقسمتی سے جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے اقدامات کو اس وقت کی حکومت کے سیاسی مخالفین نے نہ صرف ویلکم کیا بلکہ مٹھائیاں بھی بانٹی۔ میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، عمران خان، آصف علی زرداری، الطاف حسین، مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی، بلاول بھٹو اور مریم نواز سیاسی طور پر انہی 45 برسوں میں سامنے آئے۔ ان میں کچھ دوسرے سیاسی اکابرین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، مگر کم و بیش آج کی سیاست ان کرداروں کے گرد گھوم رہی ہے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ میاں نواز شریف نے حال ہی میں ہونے والی میڈیا ٹاک میں کچھ بنیادی نوعیت کے سوالات اٹھائے جن کا گہرا تعلق 2016 کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس انداز میں پاناما پیپرز کیس آگے بڑھا اور پہلے سپریم کورٹ سے تاحیال نااہلی ہوئی اور پھر احتساب عدالت سے سزا، اس نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ لیکن اب حالات کی گھڑی پھر سے چکر کھا رہی ہے۔ وہی عدالتیں ہیں، وہی پابندیاں اور وہی ریلیف ہے، مگر کردار بدل چکے ہیں۔ چند سال قبل جہاں عدالت سے ریلیف کی بات ہوتی تھی تو عمران خان اور تحریک انصاف لازم و ملزوم ہوتے تھے۔ جب پابندی اور سزا کی بات ہوتی تھی تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا خیال فوری طور پر ذہن میں آتا تھا۔ 4 سال قبل بڑے مبصرین یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے اور پاکستان کی سیاست میں ان کی اہمیت بالکل نہیں رہی ہے۔ لیکن حالات کا چکر دیکھیں، جو آج سے 23 سال قبل ہوا اور بعد ازاں 2008 میں اس کا الٹ ہوا، وہی اب ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ 2017 میں جو ہوا اب ریورس ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب تو نواز شریف کی اہمیت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کی سب سے اہم تعیناتی کے لیے بھی لندن میں موجود نواز شریف کی مشاورت ضروری قرار پائی ہے۔ اس حوالے سے ملک کے سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں اہم معاملات کو ڈسکس کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے چودھری شجاعت سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا، جس پر چودھری شجاعت نے وزیر اعظم سے کہا مہنگائی کم کر دیں
اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اب مہنگائی کم کر دیں، میری صحت مزید بہتر ہو جائے گی۔ لیگی رہنما کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ڈار صاحب نے آ کر ڈالر کی قیمت کم کر دی، اب مہنگائی کم کرنے پر توجہ ہے۔ اس پر چودھری شجاعت نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر عوام کو ریلیف دیں، تیل کی قیمتوں میں کمی لائیں اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم کریں۔ ذرائع نے بتایا کہ اس دوران چودھری شجاعت نے وزیر اعظم کو آرمی چیف کی تقرری پر بھی مشورہ دیا اور کہا یہ حساس اور قومی ذمہ داری والا معاملہ ہے، کسی کی نہ سنیں اور آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ چودھری شجاعت کے مشورے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بالکل ایسا ہی ہوگا چودھری صاحب۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت کے صاحبزادے چودھری صالح وزیر اعظم کے ہمراہ اگلے ماہ چین بھی جائیں گے۔ جہاں اس وقت ملک کا ہر سنجیدہ آدمی ملک کے حالات میں بہتری کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہیں عمران نیازی کی گنگا الٹی بہہ رہی ہے اور وہ ملک میں انتشار پھیلانے کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اپنے اتحادی حکومتوں والے صوبوں کو بھرپور استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو بات نہیں مان رہے ان کو منصب سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں اس کا ایک نمونہ وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر سے استعفیٰ لیے جانے کا بھی ہے۔ ایک طرف عمران خان اپنے فساد مارچ کو کامیاب کرنے اور ملک میں انتشار پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، وہیں ایجنسیوں اور حساس اداروں پر زبان درازی سے بھی باز نہیں آ رہا۔ عمران خان نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں سرویلنس رکھتی ہیں، ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں، مگر اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ایجنسیوں کا یہ کام نہیں کہ ٹیلی فون ٹیپ کر کے اسے ریلیز کیا جائے، ایجنسیوں کا کام پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات جس پر پوری قوم اور تمام متعلقہ افراد چاہے وہ صحافی ہوں یا سیاسی حیران ہیں کہ اس قدر بے باکی اور بد تہذیبی سے تضحیک آمیز گفتگو کرنے اور عوام کو فوج اور اداروں کے خلاف گمراہ کرنے والے عمران نیازی کے خلاف ادارے کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ شخص دن بدن اوقات سے ہی باہر نکل رہا ہے۔ امید ہے کہ ایسے فرقے کو حکومت اور ادارے فوری طور پر ایکشن لے کر روکیں گے۔ یہاں پہ میں پھر بات کروں ایک دفعہ قادر مندوخیل کے اس بیان کی جو اس نے غریدہ فاروقی کے پروگرام میں دیا، اور اس نے جو بات کی کہ عمران خان کی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس کے اوپر شرم سے سر جھک جاتا ہے، یہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز کو آن ایئر نہیں جانا چاہیے، ایسی ویڈیوز کو سوشل میڈیا کے اوپر ریلیز نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ عمران خان خود اس بات سے ڈر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ایسی اگر ویڈیو ریلیز ہوں گی تو ان کے بارے میں لوگ ایک منفی رجحان چلا دیں گے۔ عمران خان کی ریکویسٹ یا عمران خان کا یہ کہنا اپنے فالوورز کو کہ ایسی ویڈیو سے بچیں، اس بات کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ عمران خان ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ایسی ویڈیوز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ اداروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کرنے والے ضرور اداروں کے اندر لوگ موجود ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک درخواست بھی دی ہوئی ہے کورٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز کو روکا جائے اور جن اداروں نے یہ ریلیز کی ہیں ان کے خلاف ایک کمیٹی بنا کے فیصلہ کیا جائے، ان کی تحقیق کی جائے، بلکہ GIT بنائی جائے کہ یہ کس طریقے سے ریلیز ہوتی ہیں ایسی آڈیوز۔ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔